دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک وعوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو تحریک لبیک پاکستان جناب اس کے سربراہ جناب علامہ خادم رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کا یہ جو شو تھا یا یہ جو ایجیٹیشن تھا، اب دھرنا یا لانگ مارچ جو بھی آپ اس کو نام دیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور فرانس کا صدر اس والے سے ظاہر ہے اس کا جو انتہائی گھٹیا رول ہے اس والے سے پاکستان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان کی جینیسس یہی ہے کہ اس ایشو پر بنیادی طور پر وہ منظر عام پر آئی اور اسی کو اسپاؤس کرتی ہے، اسی پر اب بھی ہے۔ یہ یعنی ان کے مطالبات ظاہر ہے سامنے سب لوگوں کے پتہ ہے کہ یہ تھے کہ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، نہ اپنا بھیجا جائے سفیر، نہ ان کا ایکسیپٹ کیا جائے، اگر ہے تو اسے فارغ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بظاہر انہوں نے ظاہر ہے یہی موقف اپنایا کہ جب تک یہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی وہ دھرنا ختم نہیں کرتے، لیکن آپ پھر دیکھ چکے کہ ایک صفحہ ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ حکومت اور ٹی ایل پی یا علامہ صاحب کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، جس کا مختصراً بات یہی ہے کہ 2-3 مہینوں میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے یا سفارتی تعلقات کس نیج پر رکھے جائیں، ظاہر ہے بائی امپلیکیشن کے ختم کیے جائیں۔ تو 2-3 مہینے کا وقفہ ہے بس، یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ تب اٹھیں گے جب یہ اچیو ہوگا، ظاہر ہے یہ آبجیکٹیو وہ اچیو نہیں کر سکے، لیکن ایک فیس سیونگ، ایک تحریر سی جو بظاہر کوئی بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لگتی، وہ جس کا کوئی یعنی اوپن اینڈڈ ہے، جس کے کوئی ایسا میکانزم بھی نہیں ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہو، اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایکٹیویٹی انہوں نے کی اور سب کے سامنے ہے، لیکن میں جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ناموس صحابہ رضوان اللہ اجمعین یا ناموس اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، کوئی بھی یعنی یہ شخصیات جو ہیں ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان پر جب بھی کوئی منفی انداز سے یعنی بات کرتا ہے، وہ کوئی ملک کا سربراہ ہو، مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، مسلمانوں کا حق بنتا ہے بلکہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر اپنی غم و غصے کا اظہار کریں، اور جو ان کے ودن مینز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی جو معتبر دینی شخصیات ہیں ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کے وقار، ان کے مقام و مرتبے کی حفاظت کریں۔ یہ میرا خیال ہے اس پر کسی بھی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو فراڈگی ہیں یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا جنرلز ہیں، ان کا کمال دیکھیں، یعنی میں حیران ہوں۔ مثلا پچھلا ایپیسوڈ جو تھا جو پچھلی حکومت کے دوران ہوا، آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جنہوں نے پیسے بانٹے نظر آئے، جو ہینڈلرز تھے یا جو انیشیٹرز تھے، یعنی فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی، اور ان کے پھر آگے سرگراں قمر باجوہ صاحب، ظاہر ہے اب یہ بھی سارا جہان جانتا ہے کہ قمر باجوہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جو قادیان کے قذاب کا عقیدت مند تھا یا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں جی۔ اچھا امیجن کریں کہ وہ لوگ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کس چیز کو، ناموس رسالت کے ایشو کو یعنی اسپاؤز کریں اور جائیں یعنی ایجیٹیشن کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ویسے لیجیٹیمیٹ ایشو ہے، اس کو یوز کون کر رہا ہے؟ وہ جو خود جن کے خلاف ہے بظاہر وہ ایشو۔ یعنی کمال یہ ہے کہ یعنی ان کے اس فراڈ کا آپ حیران کن آپ کو محسوس ہوتا ہوگا، مجھے ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کا نہیں پتہ، کہ وہ خود قادیانی
کاز کے قریب قریب کچھ کہہ لیں کہ سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں یا قادیانیوں کی اولاد ہیں، کچھ بھی ہیں، اور ناموس رسالت پر جن کی کمٹمنٹ، یعنی علامہ صاحب کی یا باقی عام مسلمانوں کی یا باقی علماء کی، کسی کی بھی کمٹمنٹ اس ایشو پر کوئی مشکوک نہیں ہے، کوئی کم نہیں، تو بہرحال اس کو ایجیٹیٹ کروا کے یوز انہوں نے اس سے حاصل کیا کرنا تھا؟ حاصل وہی کرنا تھا جو کینیڈوی یا خان صاحب یا اس طرح کے لوگوں کے ذریعے انہوں نے کیا، اور اس وقت کی حکومت کو ظاہر ہے مزید خوار کرنا مطلوب تھا، اور اس وقت کی سمجھ لیں اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی بھی گویا اس پر خوش تھی کہ اچھا ہے کہ کس طرح ایک ایشو ہے اینٹی قادیانی ہے، یعنی ناموس رسالت پر جب بات کریں تو گویا آپ باقی اور باتوں کے علاوہ قادیانیت کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، لیکن قادیانیت کے جو چشم و چراغ ہیں وہ اس چیز کو اپنے مفاد میں یوز کر رہے ہیں، کمال ہے یہ جی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو پر یقیناً اپنی جو غم غصہ ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس کا جو بھی مینز ہو، لانگ مارچ کر کے کریں، دھرنا دے کے کریں، جس انداز سے بھی یعنی ممکن ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی یعنی پرائیویٹ یا پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ جو بھی جس پارٹی کی بھی حکومت ہو، وہ ایسی کوئی اگر سچویشن ہو تو وہ پریمپٹ کرے اس ٹائپ کی صورتحال کو، یعنی لوگوں کو یا علماء کو اس پر باقاعدہ ایجیٹیشن کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ فوراً ایکشن لے لیں جو ان کے حد تک لیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایکشن وقت کے ساتھ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ بیک گراؤنڈ پر چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہماری حکومتوں میں ظاہر ہے مختلف لابیاں طاقتور ہیں، اور خاص طور پر دین بیدار لابیاں بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ توپ و تفنگ والے لوگ جو ہیں ان میں بھی بڑا ایلیمنٹ، تو وہ حکومتوں کو پریمپٹ نہیں کرنے دیتے، بلکہ وہ عوام جو مسلمان ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور حکومتیں پھر ممیاتی پھرتی ہیں۔ لیکن اس ساری باتوں کے باوجود ہمارے جو ظاہر لیڈران ہوں تو وہ اس پر انیشیٹو لیں تاکہ لوگوں کو ایجیٹیٹ نہ کرنا پڑے، پہلے ہی جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر دیں، جو بعد میں اتنا خوار ہو کے کرنا ہے پہلے کر دیں، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان ایجیٹیشنز کو لیڈ کریں، ظاہر ہے وہ ہماری سارے آنکھوں پر، لیکن وہ انشور یہ کریں کہ وہ اس مقدس کاز کو، جو بنارسی ٹھگ ہیں آرمی والے، ان کو اپنے مفاد میں یوز نہ کرنے دیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے بڑی پولیٹیکل ایکیومن چاہیے، ورنہ یہ ایکسرسائز کرنے سے ظاہر ہے بدقسمتی سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اصل کاز سے زیادہ اپنے وجود کو اسرٹ کرنا یا اس کو زندہ رکھنا یا لوگوں میں یعنی اپنی پریزنس کا ظاہر ایک احساس دلوانا کہ کوئی ایسا ایشو ہے تو چلو باقی ایشوز تو ذرا مشکل ہیں، تو یہ ایشو جو ہے وہ ظاہر ٹو دی پوائنٹ ہے، اور اس پر ایک سیکشن آف لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایجیٹیشن میں آئے۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہوں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔